بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 سے ہم نے آج مختلف آیات پڑھنے کا آغاز کیا ہے۔ اس سے پہلے والی آیات ہم نے سابقہ خطبہ جمعہ میں سیکھی تھی کہ جس میں اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے وقت اور اس کی تکمیل کے بعد جو دعائیں آپ نے فرمائی تھیں اپنے رب سے، ان کا تذکرہ کیا تھا، جس میں پہلی دعا ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ اے اللہ، ہم نے جو کام تیرے حکم پر انجام دیا ہے تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ دوسری دعا یہ تھی کہ اے اللہ، ہماری اولاد میں سے ایک مطیع اور فرمانبردار امت پیدا کر۔ اور تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا۔ اور چوتھی دعا یہ تھی کہ اللہ، ہماری توبہ قبول فرما کہ ہم سے جو خطائیں اور غلطیاں سرزد ہو جائیں یا اس سے پہلے ہو چکی ہوں تو ہی ان کو معاف کرنے والا ہے، اس لیے تو ہماری توبہ قبول فرما۔ بے شک تو بے انتہا پلٹنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور انتہا درجے کا مہربان ہے۔ اور پانچویں دعا ہم نے پچھلی بار سیکھی تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی دعا کہی جا سکتی ہے کہ اللہ، ان لوگوں میں ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کے سنائے، تیری کتاب کی تعلیم دے اور حکمت اور دانائی سکھائے ان لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کو پاکیزہ کرے۔ یہ 5 دعائیں تھیں جو ہم نے سابقہ خطبے میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے سیکھی تھی، لیکن یہ بات بھی ہم بارہا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید میں شخصیات کا، واقعات کا جو تذکرہ آتا ہے وہ محض ایک داستان بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ مختلف قسم کے کردار ہیں جو ہمیں سمجھائے جاتے ہیں اور سکھایا یہ جاتا ہے کہ تم بھی اپنے حالات کے مطابق ان کرداروں کو اپنے سامنے رکھو، اور جو اچھے کردار کے مالک اور اچھی شخصیات والے لوگ تھے، تم نے ان کا راستہ اپنانا ہے۔
اور جو نافرمان تھے، جو باغی تھے اللہ تعالیٰ کے، جنہوں نے گناہ کا، غلطی کا، گمراہی کا راستہ اختیار کیا تھا، تم نے ان کی پیروی نہیں کرنی۔ آج اسی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ ہم نے صرف ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات نہیں سکھائی تھی، اور انہوں نے بھی اپنا کام مکمل کرنے کے بعد یہ نہیں سمجھ لیا تھا کہ اب بات ختم ہو گئی، بلکہ یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جس کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی پہلے بھی سنت رہی ہے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ اس سنت کے حوالے سے آج کی آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور کردار پیش کیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں تعلیم دے رکھی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے وہ تعلیم اپنی اولاد کو دی، اپنی اولاد کو سکھائی، جناب اسماعیل اور جناب اسحاق علیہم السلام، اور ان کے بعد جو جناب یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک برگزیدہ نبی آئے، انہوں نے بھی یہی بات اپنی اولاد کو سکھائی۔ گویا کہ دنیا میں تعلیم کے دو ذریعے ہیں، ایک وہ عمل جو ایک تسلسل کے ساتھ چلتا جا رہا ہو، ماں باپ نے کیا، پھر ان کی اولاد نے کیا، پھر ان کی اولاد نے کیا، وہ اپنے بڑوں کو یہ کرتا ہوا دیکھتے رہے، اور اس عمل کی بنیاد پر وہ چیزیں زندہ رہتی ہیں، اس کے لیے مزید تفسیر کی ضرورت نہیں پیش آتی، کیونکہ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کام کس طرح کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی سب سے بہترین اور کامل ترین مثال وہ فریضہ حج ادا کرنے کے تمام مناسک ہیں، تمام طریقے ہیں۔ حلال کمائی سے مال اکٹھا کر کے حج کی تیاری، یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد احرام، پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کی تلبیہ بیان کرنا، اور اپنے اللہ سے یہ اظہار کرنا کہ اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں تیرے حکم پر، اور تیری عبادت کے لیے تیرے بتائے ہوئے راستے کے مطابق تیرے گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اور پھر ایک ایک قدم پر جو عمل سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ صدیوں سے جاری ہے، بلکہ اگر اسے کہا جائے کہ یہ ہزاروں برس سے جاری ہے تو کوئی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا آغاز تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ جہاں وہ دوڑے وہاں حاجی حضرات دوڑتے ہیں، جہاں وہ چلے حاجی حضرات وہاں چلتے ہیں، جہاں طواف کیا، جتنے چکر کا طواف کیا اتنے ہی چکر میں طواف کرتے ہیں، اور جہاں حجر اسود کو بوسہ دیا وہاں بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر منی میں قیام، پھر عرفات میں قیام، پھر مزدلفہ میں قیام، پھر واپس آ کے منی میں قیام، جمرات شیاطین کو کنکر مارنے کی رسم، قربانی ادا کرنے کی عبادت، پھر اپنے بال اور اپنے ناخن ترشوانے کی عبادت، یہ سب وہ کام ہیں جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھائے، اور نسل در نسل وہ منتقل ہوتی رہیں عبادتیں۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو آپ نے بھی اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے اسی طریقے کو زندہ رکھا، اور آئندہ قیامت تک کے لیے ہمیں حکم دیا کہ تم نے بھی اس عبادت کو زندہ رکھنا ہے، اور اہل ایمان اس عبادت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ سامعین گرامی، ہم نے بارہا یہ بات بھی سنی اور سمجھی، آج تازہ کر لیجئے
کہ اللہ کے نزدیک یہ پوری کائنات ایک بالکل معمولی سی دنیا ہے، اور پوری کائنات میں ہماری زمین اور مزید انتہائی چھوٹی کیفیت میں اور حیثیت میں موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب اپنی بندگی کی بات کرتا ہے تو وہ اس زمین پر بسنے والی ہر مخلوق اور کائنات میں رہنے والی ہر مخلوق کے بارے میں ہوتا ہے۔ باقی کائنات کی مخلوقات جو ہیں وہ تو حکم کی پابند ہیں اپنی فطرت اور اپنی نیچر کے اعتبار سے، لیکن ہم انسان اور ہماری ہی طرح اور ہمارے بھائی جنات جو ایک دوسری قوم سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں یہ مکلف کر دیا گیا ہے کہ تمہیں ہم نے فرشتوں کی طرح مجبور نہیں بنایا، پتھروں اور بیابانوں کی طرح، درختوں اور پرندوں کی طرح، چوپایوں اور مخلوقات کی طرح ہم نے تمہیں مجبور نہیں بنایا کہ ایک پری پلانڈ طریقے سے بس تم اپنے کام پورے کرتے چلے جاؤ جس طرح کے نباتات اور جمادات کر رہے ہیں۔ تمہیں ہم نے اعزاز بخشا ہے، اور وہ اعزاز ہے عقل کا، شعور کا، غور و فکر کا، سوچنے سمجھنے کا، اور اس کی بنیاد پر اختیار کا کہ تم کچھ کام کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، نہ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اس لیے تمہارے اس اختیار اور اس عقل اور شعور کی بنیاد پر ہم تمہیں آزمائیں گے، اور یہی آزمائش مسلسل چل رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی۔ اور اس کے دو پہلو جس میں سے ایک کا میں نے ذکر کیا کہ کچھ کام تو ایسے ہیں جو باقاعدہ نسل در نسل ہم لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں کہا کہ تم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق تعلیم سے ہے، وہ باقاعدہ سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ اور اس ضمن میں اس حوالے سے اللہ رب العزت نے آج کی آیات میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا اور جناب یعقوب علیہ السلام کا بطور خاص ذکر کیا، لیکن اس ذکر سے پہلے وہ سبق دہرایا، یاد دلایا، اور کہا کہ ہم نے جو ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا واضح قسم کا بیان تمہیں سنایا ہے اور تمہیں سمجھایا ہے کہ ابراہیم کی حیثیت کیا تھی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام کیا تھا اور ان کا مشن کیا تھا، اگر تم نے اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے تو پھر جان لو کہ جس نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑا وہ حماقت کر رہا ہے، وہ نادانی کر رہا ہے، وہ بے وقوفی کر رہا ہے۔ اس لیے آج کی پہلی آیت میں اس بات کو دہرایا گیا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت، اور مراد ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور ان کی سنت سے کون ہٹے گا سوائے اس کے کہ جس کا دل بے وقوف ہو چکا اور جو حماقت پر اتر آیا اور وہ اپنی اس احمقانہ روش پر چلنے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے۔ اس کے سوا کوئی عقل مند، کوئی مومن اور باشعور انسان ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور راستے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سامعین گرامی، یہ جو جملہ ہے یہ ہم مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ یہ یہود اور نصارہ کو مخاطب کر رہا ہے، کیونکہ وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ تو انہیں یہ بات سمجھائی گئی اور ان کے واسطے سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہو، انہیں اللہ کا نبی مانتے ہو اور ان کی تعظیم کرتے ہو، تو پھر ان کے راستے کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم بھی ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلو، اور ابراہیم کے راستے سے اور اس کی سنت سے سوائے ایک احمق اور بے وقوف اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرنے والا فرد، بس وہی ان سے اپنے راستے کو ہٹا سکتا ہے۔
پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں منتخب کیا ہے، یعنی ان کو بہت بڑا اعزاز اور بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں، نیک لوگوں میں، اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ اس لیے تمہیں بھی چاہیے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلو۔ اذ قال لہ ربہ، اور ابراہیم علیہ السلام نیک کیسے بنے؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ جب ان کے رب نے ان سے یہ کہا اسلم، اطاعت قبول کر لے، سر جھکا دے، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی وقفے کے فوراً یہ کہا کہ اے اللہ، اے میرے رب، اے جہانوں کے رب، میں نے اپنا سر تیرے سامنے جھکا دیا ہے، میں تیری بات کو مانتا ہوں اور تیری اطاعت قبول کرتا ہوں۔ سامعین محترم، یہ دوبارہ سے تازہ کر لیجئے کہ ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہم دین اسلام پر فخر کرتے ہیں، تو مسلم کا معنی ہے اطاعت کرنے والا، اور اسلام کا معنی ہے اطاعت کرنا۔ اب جو فرد، جو معاشرہ، جو قوم اللہ کی اطاعت کر رہا ہے وہی مسلم ہے، اور جو اطاعت نہیں کر رہا وہ مسلم نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی اطاعت کرنے والے تھے۔ اللہ نے کہا کہ اسلم، اطاعت قبول کر لے، سر جھکا دے۔ قال اسلمت، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ رب العالمین، اے جہانوں کے رب، میں نے اپنا سر جھکا دیا اور تیری اطاعت قبول کر لی۔ پھر کیا ہوا؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہی وصیت اپنے بیٹوں سے کی۔ وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی نصیحت اور یہی وصیت اپنے بچوں کو اور اپنے بیٹوں کو کی، اور کیا کہا؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، اے میری اولاد۔ بنی کا جو لفظ ہے یہ اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں بیٹے اور بیٹیاں سب شامل ہیں۔ بعض اوقات دنیا کی بیشتر زبانوں میں مذکر لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس میں فیمیلز خود بخود شامل ہوتی ہیں، تمام خواتین اس کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے جناب یعقوب اور ابراہیم کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا کہ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو، یا اے میرے بچوں، میری اولاد، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین پسند کر لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب تم اس دین پر قائم رہو، ثابت قدم رہو، حتیٰ کہ تمہاری موت آ جائے۔ سامعین گرامی، گویا کہ یہ بات سکھا دی گئی کہ ہم چند ایام کے مسلمان نہیں ہیں، ہم چند رسومات کو ادا کرنے والے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ہم تو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر اگلی صبح تک ایک ایک زندگی کے لمحے میں اپنے رب کے مطیع، اپنے رب کے فرما بردار ہیں۔ مسجدیں اور مسجدوں کی آبادی یہ تو ایک رمز ہے، ایک علامت ہے، ایک نشان ہے اس سبق کو یاد کرنے کے لیے کہ ہم اپنے رب کے مطیع ہیں، لیکن حقیقت میں اطاعت کا یہ سبق تازہ کر کے ہم اسی سبق کے ساتھ اور اسی تربیت کے ساتھ اپنے گھروں میں جاتے ہیں، اپنے دفتروں میں جاتے ہیں، اپنے بازاروں، اپنی مارکیٹوں کا حصہ بنتے ہیں، تو ہمارے رب کی اطاعت اور بندگی صرف یہاں چند سجدے اور چند رکوع کرنے سے مکمل نہیں ہوتی، یہ تو در حقیقت وہ سبق ہے کہ جو دوبارہ سے تازہ کر کے ہم عملی دنیا میں جا کر اس کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا کہ موت تک ایمان اور اسلام کی حالت پر قائم رہنا، کیونکہ اگر موت سے ذرا پہلے بھی کوئی آدمی بگڑ گیا اور کسی کا پاؤں پھسل گیا اور کوئی گمراہی کے راستے پہ چل پڑا تو اس کی زندگی بھر کی ساری عبادت بیکار چلی جائے گی، ناکارہ ہو جائے گی۔
نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک قول زرین، بہترین بات جو ہمیں ہر وقت تازہ رکھنی چاہیے، اور یہ دنیا کی ایک بہت بڑی حقیقت بھی ہے، ہم سب اس حقیقت سے گزرتے رہتے ہیں، اس کا تجربہ کرتے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الامور بخواتیمہا، معاملات اپنے انجام سے پہچانے جاتے ہیں، کون کامیاب ہوا اور کون سا کام صحیح ہو گیا وہ اپنے انجام کے اعتبار سے پہچانے جائیں گے۔ میں زندگی بھر اللہ کی بندگی کرتا رہوں، لیکن خدا نخواستہ زندگی کے آخری لمحات میں میرے ذہن میں، میرے دماغ میں کوئی شیطان کا وسوسہ ایسا داخل ہو جائے کہ میں اپنے ایمان کو چھوڑ دوں، میں اپنے اللہ کو فراموش کر دوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے انکار کر دوں، تو میری ساری زندگی کی عبادتیں اکارت چلی جائیں گی، بیکار چلی جائیں گی۔ بالکل اس کے برعکس ایک دوسرا بھی ہمیں سبق جناب رسول اللہ کی سیرت سے اور اصحاب رسول کی زندگیوں سے ملتا ہے کہ ایک شخص زندگی بھر اللہ کا باغی رہا، رسولوں کی مخالفت کرتا رہا، لیکن دل میں ایک چنگاری ایسی کہ جس میں حق کی تلاش اور سچائی کی تلاش کا جذبہ موجود تھا، اور زندگی کے آخری ایام میں اسے موقع مل گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ توفیق میسر آ گئی اس چنگاری کی بنیاد پر، اس طلب کی وجہ سے کہ مجھے حق چاہیے، میں حق جاننا چاہتا ہوں، میں اس کو پہچان کر اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ تو جس نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایمان قبول کیا اور پھر اس ایمان پر اس کی موت واقع ہو گئی، تو جس طرح کفر سے ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، ایمان سے بالکل اسی طریقے سے سابقہ زمانے کا سارا کفر مٹا دیا جاتا ہے۔ اور ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، میدان کارزار گرم ہے، جنگ جاری ہے مسلمانوں اور کفار کے درمیان، وہ آ کے کہتا ہے، کافر تھا، اور کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں یہ پیغام لے کے آیا ہوں۔ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ فرماتے کہ ہاں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا آپ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو سچے دل سے مان لے اور رسول اللہ پر سچے دل سے ایمان لے آئے تو وہ جنت میں جائے گا؟ آپ فرماتے کہ ہاں، مجھے اللہ نے یہی خبر دی ہے۔ ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، کھا رہا تھا، اور کہا کہ اگر میں اس جہاد میں شریک ہو کر مارا جاؤں تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر ایمان کی حالت میں تم اس جہاد میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ صحابی وہ کھجوریں پھینکتا ہے زمین پر اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، باقی کھجوریں جنت میں جا کے کھائیں گے۔ جہاد میں شریک ہوتا ہے اور شہادت مل جاتی ہے۔ اس لیے سامعین محترم، ہم اگر نیکی کی حال میں ہیں تو اللہ سے اس نیکی پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی مرحلے میں ایسا خناس اور ایسا وسوسہ دل میں پیدا کر دے کہ ہم زندگی کے آخری لمحات میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اور ایسا آج کل ہو رہا ہے۔ یونیورسٹی میں چونکہ ایک طویل عرصہ میں پڑھاتا رہا اور اب بھی یہ کام کر رہا ہوں، تو آئے دن کوئی نہ کوئی نوجوان اس غلط فہمی میں مبتلا ملتا ہے آ کر، اور بالکل اسی طرح کے سوال کرتا ہے کہ یہ جنت اور دوزخ کیا چیز ہے، اور یہ ملائکہ کیا چیز ہیں، کیا واقعی اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اس کی کیا دلیل ہے، کیا اس کے باقاعدہ ثبوت ہیں؟ ہمیں سمجھائیے۔ شیطان نے وسوسے پیدا کر رکھے ہیں اور وہ دن رات اس کام میں لگا ہوا ہے، مختلف ہیلوں اور بہانوں سے۔ یہ وہ دشمن ہے جو سامنے آ کر وار نہیں کرتا، ہمیشہ اندر سے چھپ کر دوست اور خیرخواہ بن کے یہ وار کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں آج کی ان آیات میں یہ بات سکھائی گئی کہ اگر تم نے قربانی کر لی، اللہ کا شکر ادا کرو، عید کی نماز ادا کر لی، اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن ساتھ ہی اپنے اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ،
تو ہمیں اس ایمان پر زندگی کے آخری لمحے تک قائم رکھ اور ہمیں ثابت قدم رکھ، کیونکہ ضمانت کامیابی کی آخری منزل میں پہنچنا ہے، اور آخری منزل تک اس ایمان پر ثابت قدم رہنا اور اپنے رب کی اطاعت کرنا ہے۔ یہی بات ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بتائی، یہی بات یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو سکھائی، اور پھر یہاں تذکرہ کیا جاتا ہے یعقوب علیہ السلام کا بطور خاص کہ انہوں نے اپنی موت کے بالکل قریب اپنے بچوں کو بلایا اور ان سے یہ سوال کیا، اذ قال لبنیہ، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے ہی کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اے ہمارے والد جناب یعقوب علیہ السلام، ہم آپ کے بعد آپ کے الہ اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ، ابراہیم کے الہ، اسحاق کے الہ، اسماعیل کے الہ، یعنی ان کے رب کی عبادت کیا کریں گے۔ الہًا واحدًا، ایک الہ، وہ ایک ہی رب ہے، صرف اس ایک رب کی عبادت کیا کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے سامنے سر جھکانے والے، اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ سامعین گرامی، جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اور ان کی اولاد نے اور ان کے ماننے والوں نے یہ اعلان کیا تھا، لیکن کیا یہ اعلان نسلوں تک باقی رہا؟ آپ ذرا سا بھی اس پر غور کریں گے اور سوچ کے آس پاس کے لوگوں میں دیکھیں گے تو لاکھوں نہیں کروڑوں افراد جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل سے تعلق اپنا جوڑتے ہیں، جناب مسیح علیہ السلام سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، ابراہیم اور اسحاق ان سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، انہوں نے اپنی اس بات کو چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم صرف ایک الہ کی عبادت کریں گے، لیکن بعد کے آنے والی نسلوں میں سے ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جنہوں نے ہر قسم کے الہ سے ویسے ہی انکار کر دیا۔ پھر ایک نسل ایسی پیدا ہوئی کہ جنہوں نے جناب مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے شروع ہو گئے۔ تو جو لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں پھر انہیں ہر قسم کے شرک سے باز آ جانا چاہیے۔ سامعین گرامی، آخری بات 1 منٹ میں ہم تازہ کر لیتے ہیں، کیونکہ آج کل ہم اس مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، خاص طور پر نوجوان اور سوشل میڈیا سے بہت زیادہ ربط اور ضبط رکھنے والے لوگ، وہ اس طرح کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ انتہائی پڑھے لکھے پروفیسرز کو ہم نے یہ سنا کہ یہ جو آپ آخرت کی اور اللہ کی بات کرتے ہیں اس کا کوئی عملی ثبوت دیں۔ دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ چلیں ہم نے اللہ کو اللہ مان لیا کہ وہ کائنات کا رب ہے، لیکن یہ جو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ان چکروں سے نکل جائیں، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے اور ہم نے کائنات کا مطالعہ کیا ہے اور کائنات میں لاکھوں کروڑوں سیاروں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہم نے سائنس کا علم بہت سیکھ لیا ہے، تم کیا یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں حلال اور حرام کی تعلیم دیتے رہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا ہے، اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور اس کی بنیاد پر شیطان کیا حملہ کرتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے آہستہ آہستہ دور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے وہ حرام اور حلال کے امتیاز سے نکلتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ ایمان کی دولت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ سامعین گرامی، اس آخری بات کو تازہ کر لیں کہ اللہ رب العزت بجا ہے کہ وہ کائناتوں کا رب ہے، اور کائناتیں اتنی وسیع اور عریض کہ ہماری معمولی سی عقل کیا، تمام دنیا کے سارے انسانوں کی عقل اکٹھی کر لی جائے تو ہم اس کی کائناتوں کے بارے میں معلومات اکٹھی نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا ہونے کے باوجود وہ ہمارا رب اتنا باریک بین اور اتنا حساس اور اتنا گہرائی کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے والا ہے کہ اس کے نزدیک مسیح علیہ السلام کو بیٹا بنانا کیا مسئلہ تھا، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات اس قدر ناگوار گزرتی ہے
کہ قرآن مجید میں 20 مرتبہ اس کا ذکر کر دیا کہ ہم ایسے لوگوں کو تباہ کر کے رکھ دیں گے، قیامت کے روز ذلیل کر کے رکھ دیں گے، اور مسیح ابن مریم، مسیح اللہ کے جو رسول ہیں ان کو لے کے آئیں گے، ان کی والدہ مریم کو بھی لے کے آئیں گے، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں ان کو بھی لے کے آئیں گے۔ پھر سوال جواب کریں گے کہ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ مسیح علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہمارے رب، میری کیا مجال کہ میں یہ کہوں ان سے، میں جب تک ان کے درمیان میں رہا تو جانتا ہے کہ میں کیا کہتا رہا، اور جب میں اٹھا لیے گیا پھر بھی تو ہی جانتا ہے کہ انہوں نے اپنے اندر کیا کیا تبدیلیاں پیدا کر دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بات بجا ہے کہ کائناتوں کا مالک ہے، اس کا علم، اس کی طاقت، اس کی بصیرت، سب کچھ انتہا درجے کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے حج کے موقع پر آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جس نے یہ غلطی کر دی اسے دم دینا پڑے گا، ایک نئی قربانی دینا پڑے گی، جس نے یہ غلطی کر دی اسے دم دینا پڑے گا، اسے یہ قربانی دینا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ نہیں، کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے آخری بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے حلال کرنے اور حرام کرنے میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کو پکارنے میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں عظیم الشان ہے وہاں انتہائی باریک بینی سے چیزوں کو دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اور دنیا کے مال و متاع سے اور اس کی دولت کی محبت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اپنی بڑائی کے ذکر کو قبول فرمائے، اور زندگی کی آخری سانس تک اس ایمان پر ہمیں ثابت قدم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔